ان تین سوالوں کے جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں دے سکتے۔ ایک دن ابو جہل یہودیوں کے بڑے عالم کے پاس گیا اور ان کے پاس جا کر کہنے لگا کہ ہمیں کوئی ایسا سوال بتاؤ جو ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھیں تو وہ ہمیں جواب نہ دے سکیں۔ یہودی کہنے لگا کہ تین سوال ایسے ہیں کہ محمد ان کے جواب نہیں دے سکتے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مکہ کے چند سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ایک بڑے یہودی عالم دین کے پاس گئے۔ ان کے دلوں میں حسد تھا اور وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسا سوال مل جائے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو جائیں۔ وہ یہودی عالم دین کیونکہ پرانی کتابوں کا بہت علم رکھتا تھا، اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ شاید وہ کوئی مشکل مسئلہ بتا دے۔ چنانچہ وہ لوگ اس کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ ہمیں کوئی ایسے سوال بتاؤ جو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں تو وہ جواب نہ دے سکیں، تاکہ ہم سب کے سامنے اعلان کر سکیں کہ نعوذ باللہ وہ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ یہودی عالم نے ان کی بات سنی، اپنی داڑھی سہلائی اور کچھ دیر سوچ کر بولا کہ اچھا محمد سے پوچھو کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلے کون شخص تھا جس نے زمین کو دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہوئے دیکھا، اور اسے یہ منظر کیسے دکھایا گیا، کیونکہ یہ بات بہت پرانی کتابوں میں ایک پوشیدہ راز کی طرح داری تھی، اور عام انسان تو کیا بڑے بڑے علماء بھی اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے تھے۔ قریش کے سردار یہ سن کر بڑے خوش ہوئے اور بھاگا بھاگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے، دکھاوے کے لیے ادب سے بیٹھے اور پھر فخر سے سوال کیا کہ اے محمد، ہمیں بتاؤ کہ وہ کون شخص تھا جس کے سامنے زمین دو حصوں میں کھول گئی تھی اور اسے یہ منظر کیوں دکھایا گیا تھا۔ یہ سوال عام نہیں تھا، یہ ان کی نظر میں ایک ایسی گتھی تھی جس کا جواب دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکون سے ان کی طرف دیکھا، دل میں مکمل یقین تھا کہ جب اللہ چاہے گا وہی ضرور نازل ہوگا۔ کچھ وقت گزرا، پھر جبرائیل امین علیہ السلام وہی لے کر نازل ہوئے اور اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ شخص حضرت قارون کے زمانے کا ایک بزرگ بندہ تھا جس سے اللہ نے ایک خاص حکمت کے لیے زمین کی درار دکھائی تھی تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ قارون کا خزانہ اور اس کی شان کتنی فانی ہے اور اللہ کی پکڑ کس قدر شدید ہے۔ قرآن نے یہ حقیقت یوں بیان کی کہ جب قارون اپنے دولت کے غرور میں ڈوبا ہوا تھا، اللہ نے زمین کو حکم دیا اور وہ اس کے نیچے پھٹ گئی۔ یہ منظر بہت کم لوگوں نے دیکھا، اور جنہوں نے دیکھا وہ اللہ کی نشانیاں سمجھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جواب قریش کو سنا دیا اور وہ حق کا بکا رہ گئے، کیونکہ نہ یہ بات عربوں میں مشہور تھی، نہ کسی نے کبھی بیان کی تھی، نہ ان میں سے کوئی اس کا گواہ تھا۔ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی قبول کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں رہ گیا تھا، مگر ضد اور تکبر نے انہیں ماننے نہ دیا۔ یہ واقعہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اپنے نبی کو ایسے رازوں کا علم عطا فرماتا ہے جو عام انسانوں کے لیے پردے میں ہوتا ہے، اور جو شخص سچی نیت سے سوال پوچھتا ہے اسے ہدایت ملتی ہے، اور جو ضد کے ساتھ سوال کرے وہ ہمیشہ رسوا ہوتا ہے۔ یہی انداز کا ایک اور واقعہ اس وقت پیش آیا جب مکہ کے مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جھوٹا ثابت کرنے کے لیے مدینہ کے ایک بڑے یہودی عالم کے پاس ایک اور چال چلنے کی نیت سے آدمی بھیجا۔ وہ آدمی یہودی عالم کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ تم لوگ کتابوں کے بڑے بڑے جاننے والے ہو، ہمیں کوئی ایسے سوال بتاؤ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لاجواب کر دیں۔ یہودی عالم نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر گہرے لہجے میں بولا کہ تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا امتحان لینا چاہتے ہو تو سنو، اگر وہ واقعی نبی ہیں تو یہ سوال ان کے لیے مشکل نہیں ہوگا، لیکن جو نبی نہ ہو وہ کبھی اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا کہ محمد سے پوچھو کہ وہ لڑکا کون تھا جسے اللہ نے اپنی نبی کا ساتھی بنایا، جو بچپن میں اپنی ماں سے دور ہو گیا تھا، جسے ایک پرندے کی وجہ سے زندگی کا رخ بدلتا ہوا دکھائی گیا، جو بعد میں اپنی بنی اسرائیل کے نبی کے ساتھ ایک نشان قدرت کا سبب بنا۔ یہ سوال صرف اس کے کچھ تعریف شدہ نوشتوں میں درج تھا، اور یہودی بھی اسے مکمل نہیں جانتے تھے۔ وہ قریش سفیر جلدی سے مکہ پہنچا اور سرداروں کو جمع کر کے بولا کہ آج ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیں گے۔ اگلے دن وہ سب بڑے بڑے غرور کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہنے لگے، اے محمد، اگر تم اللہ کے نبی ہو تو بتاؤ وہ بچہ کون تھا جسے پرندے کی وجہ سے نشان قدرت دکھایا گیا۔ یہ ان کا خیال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ
خاموش ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی گھبراہٹ کے بغیر فرمایا کہ میں تمہیں جواب دوں گا جب میرے رب کی طرف سے وحی آئے گی۔ کچھ دیر بعد جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور سورۃ القصص کی آیت لے کر آئے، جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا۔ قرآن نے بتایا کہ وہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود تھے، جنہیں بچپن میں صندوق میں ڈال کر دریا کے حوالے کیا گیا۔ پھر ایک پرندے کے پیچھے دوڑتے ہوئے وہ راستہ بھول گیا۔ اسی دوران انہیں وہ جگہ دکھائی گئی جہاں فرعون کے آدمی بنی اسرائیل پر ظلم کرتے تھے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ان کے دل میں کمزوروں کے لیے ہمدردی پیدا ہوئی، اور یہی کیفیت بعد میں ان کی نبوت کے آغاز کا سبب بنی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات قریش کے سامنے تلاوت فرمائی تو وہ حیران رہ گئے، کیونکہ یہ راز نہ کسی عرب کو معلوم تھا، نہ کسی نے کبھی یہ بات کہی تھی۔ یہ بات تورات کے چند مخصوص اور چھپے ہوئے حصوں میں تھی، جنہیں صرف گنے چنے یہودی بزرگ جانتے تھے۔ قریش کا سارا غرور خاک میں مل گیا۔ وہ سمجھ گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو علم بیان کر رہے ہیں وہ کسی انسان کا نہیں، صرف اللہ کا عطا کردہ ہے۔ اس کے باوجود دلوں کی ہٹ درمی نے انہیں ایمان قبول کرنے سے روک دیا، اور وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر چل دیے۔ یہ واقعہ اس بات کا روشن ثبوت ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو وہ علم دیا جس تک دنیا کی کوئی کتاب اور کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا۔ جو دشمن یقین توڑنے آئے تھے وہی قرآن کی سچائی سامنے آتے ہی شکست کھا کر واپس جاتے۔ یہی انداز کا ایک اور واقعہ مکہ کے ان دنوں کا ہے، جب قریش کے سرداروں کو ہر روز یہ فکر لاحق رہتی تھی کہ کہیں لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے متاثر ہو کر مسلمان نہ ہو جائیں۔ وہ ہر وقت پر چاہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جھوٹا ثابت کریں۔ اسی کوشش میں ایک دن قریش کے چند بڑے سردار، جن میں نضر بن حارث، عاص بن وائل اور امیہ بن خلف بھی شامل تھے، یہودیوں کے ایک ایسے عالم کے پاس گئے جو بنی اسرائیل کی گہرائیوں والی روایات اور قدیم صحیفوں کا بہت بڑا حافظ سمجھا جاتا تھا۔ قریشیوں نے اس کے سامنے گھمنڈ سے سوال رکھا کہ ہمیں کوئی ایسی بات بتاؤ، کوئی ایسا راز، کوئی ایسا سوال جسے ہم محمد سے پوچھیں اور وہ جواب نہ دے سکیں۔ وہ بوڑھا عالم کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا اگر وہ سچا نبی ہے تو اس سوال کا جواب ضرور دے گا، اور اگر نہ دے سکا تو تمہاری بات ثابت ہو جائے گی۔ پھر اس نے کہا کہ محمد سے پوچھو کہ وہ کون سا فرشتہ ہے جو بار بار بنی اسرائیل کی مدد کے لیے آیا، جسے کسی انسان نے اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا مگر اس کے قدموں کے نشان ایک انجان وادی میں ظاہر ہوئے تھے۔ اگر وہ نبی ہے تو وہ اس کے بارے میں ضرور جانتا ہوگا۔ قریش سردار یہ سنتے ہی مسکرانے لگے۔ انہیں لگا کہ یہ تو کوئی ایسا سوال ہے جسے پوری عرب سرزمین پر کوئی نہیں جانتا۔ دوسرے دن وہ اکڑتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور بڑے فخر سے پوچھا کہ اے محمد بتاؤ وہ کون سا فرشتہ تھا جو بنی اسرائیل کی مدد کو آیا تھا مگر کسی نے اسے دیکھا نہیں اور اس کے قدموں کے نشان کسی وادی میں ظاہر ہوئے تھے۔ یہ سوال واقعی سخت تھا، عربوں کو تو اس کا ذرا برابر بھی علم نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رب چاہے گا جواب نازل فرما دے گا۔ کچھ دن گزرے، پھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سورۃ آل عمران اور سورۃ البقرہ کی آیات لے کر نازل ہوئے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی مدد کے واقعات تفصیل سے بیان کیے کہ اللہ نے اپنے بندوں کی مدد کے لیے کبھی فرشتوں کے لشکر بھیجے، کبھی ایک فرشتہ، کبھی کئی، اور انہی واقعات میں فرشتہ نصرت یعنی جبرائیل امین علیہ السلام کے قدموں کے نشانات کا ذکر تھا، جنہیں بنی اسرائیل نے ایک وادی میں دیکھا تھا جہاں دشمن اچانک شکست کھا کر بھاگ اٹھا تھا۔ یہ وہ علم تھا جو صرف انبیاء کے صحیفوں میں چھپا تھا، عرب میں اس کا سراغ تک نہیں ملتا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان وحی کی آیات قریش کو سنائیں تو ان پر سکتہ طاری ہو گئی، ان کے چہروں کا رنگ اڑ گیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ سوال صرف یہودیوں کے چند رازدان علماء کو معلوم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہیں پڑھا نہ کسی سے سیکھا، پھر بھی جبرائیل ٹھیک ویسا ہی دیا جیسا ان کی کتابوں میں جواب تھا۔ قریش کی سازش ایک بار پھر خاک میں مل گئی۔ وہ خاموش ہو کر ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ ان کے پاس انکار کے سوا کچھ بھی نہ تھا، مگر دل کے اندر خوف بیٹھ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، ورنہ ایسا علم کوئی انسان کے پاس نہیں ہے۔ یہ واقعہ بھی نبوت کی سچائی کے ان واضح ثبوتوں میں سے جو دشمنوں کو رسوا کر دیتے تھے
اور قرآن کی عظمت کو مزید ظاہر کر دیتے تھے۔ ایک دن ابو جہل مکہ کے ایک یہودی عالم کے پاس آیا۔ اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے شدید بغض تھا اور وہ ہر وقت یہی سوچتا رہتا کہ کوئی ایسا جال بچھا دیا جائے کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا ثابت کیا جائے۔ وہ یہودی عالم کیونکہ آسمانی کتابوں کا جاننے والا تھا، اس لیے ابو جہل نے سوچا کہ شاید وہ کسی ایسی ترکیب بتا دے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لاجواب کیا جا سکے۔ چنانچہ ابو جہل نے اس سے کہا کہ تم لوگ تورات و انجیل کے عالم ہو، مجھے کئی ایسے سوال دے دو جو ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھیں اور وہ جواب نہ دے سکے۔ یہودی نے سر جھکا کر کچھ دیر سوچا، پھر مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگا کہ 3 سوال ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں اگر وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو ضرور صحیح جواب دیں گے، اور اگر نہیں دے سکے تو ان سے جواب نہ بن پڑے گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ روح کیا ہے، کیونکہ روح کا علم انسانوں کو مکمل طور پر نہیں دیا گیا۔ دوسرا سوال اصحاب کہف کے بارے میں پوچھنا کہ وہ کون تھے، کتنے تھے اور ان کا واقعہ کیا تھا۔ تیسرا سوال ذوالقرنین کے بارے میں پوچھنا کہ وہ کون تھے اور ان کی حکومت کی حدود کہاں تک تھی۔ جو شخص اللہ کا نبی نہ ہو وہ ان 3 سوالات کے صحیح جواب نہ دے سکتا۔ ابو جہل یہ سن کر خوشی سے پھولے نہیں سمایا اور فوراً اپنے ساتھیوں کے پاس آ کر کہنے لگا کہ آج ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شکست دینی ہے۔ آج ہم ایسے سوالات لے کر جائیں گے جن کا جواب ان کے پاس ہرگز نہ ہوگا۔ اگلے دن یہ گروہ اکڑتے ہوئے فخر سے تن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور بڑے غرور سے کہنے لگا کہ اے محمد، اگر تم واقعی نبی ہو تو ہمیں ان 3 سوالات کے جواب دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں کل جواب دوں گا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ انشاءاللہ نہ فرمایا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی میں تاخیر ہوگی۔ کئی دن تک جبرائیل امین علیہ السلام وحی لے کر نہ آئے۔ ابو جہل اور اس کے ساتھی خوش ہو کر مکہ میں شور مچانے لگے کہ دیکھو محمد ہم سے بچ رہے ہیں، انہیں ان سوالات کا کوئی جواب نہیں آتا، ان کا جھوٹ کھل گیا ہے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل غمگین ہونے کے باوجود ایمان اور یقین کے پہاڑ کی طرح مضبوط تھا کہ رب جب چاہے گا جواب ضرور نازل فرمائے گا۔ بالآخر کئی دن کے بعد سورۃ الکہف کی آیات نازل ہوئی جن میں ان 3 سوالات کے تفصیلی اور شاندار جواب موجود تھے۔ روح کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ روح کا علم اللہ کے اختیار میں ہے اور انسانوں کو اس کا بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روح اللہ کی ایک مخلوق ہے جو جسم کے ساتھ دنیا میں آتی ہے اور موت کے بعد اللہ کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ روح نہ فانی ہوتی ہے نہ ہمیشہ جسم میں رہتی ہے۔ یہ انسان کی زندگی میں رہنمائی کرتی ہے، دل کو سچائی کی طرف لے جاتی ہے اور اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتے۔ ذوالقرنین کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ذوالقرنین اللہ کے نیک بندے اور بادشاہ تھے جنہیں دنیا کے ایک حصے پر اختیار دیا گیا۔ انہوں نے انصاف اور حق کے مطابق حکومت کی، مظلوموں کی مدد کی اور یاجوج ماجوج کے فساد سے انسانوں کو بچانے کے لیے دیوار بنائی۔ ان کی زندگی میں اللہ کی طاقت اور رہنمائی واضح تھی اور وہ علم اور عدل کے حامل تھے۔ اصحاب کہف کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اصحاب کہف وہ نوجوان تھے جو اپنے دین پر قائم رہے اور کفر اور ظلم کے ماحول سے بچنے کے لیے غار میں پناہ لی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کئی سال تک غار میں نیند میں رکھا اور ان کی حفاظت کی تاکہ وہ اپنی ایمانداری کی مثال قائم کریں۔ ان کی کہانی ایمان والوں کے لیے عبرت اور اللہ کی مدد کی علامت ہے۔ جب یہ آیات مکہ میں تلاوت ہوئی تو وہی لوگ جو سمجھ رہے تھے کہ آج ہم جیت گئے وہ شرمندہ ہو گئے۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ سوالات تو حقیقت میں اس بات کا امتحان تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، اور قرآن نے وہ تمام حقائق ایسے بیان کیے جن کا علم نہ کسی عرب کو تھا نہ کسی عام انسان کو۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق اور نبوت کی دلیل مزید روشن ہو گئی۔ یہ واقعہ رہتی دنیا تک اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ اپنے نبی کو کبھی لاجواب نہیں رہنے دیتا، اور جن سوالات کو دشمن ہتھیار سمجھتے ہیں وہی قرآن کی سچائی کو مزید کھول کر بیان کر دیتے ہیں۔ ناظرین، ابتدائی اسلام سے ہی یہ حقیقت تاریخ کے صفحات پر روشن ہے کہ جب نور ہدایت مدینہ منورہ کی سرزمین پر پھیلنے لگا، جب اللہ تعالیٰ نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے منصب جلیل کے ساتھ
دنیا کی ہدایت کا آخری مرکز بنا کر بھیجا، تو اہل کتاب خصوصاً یہودی جنہیں تورات میں آخری نبی کی روشن نشانیاں معلوم تھی، بغض، حسد اور انا کی آگ میں جلنے لگے۔ ان کے دل اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکاری تھے کہ نبوت کا تاج اب بنی اسرائیل سے اٹھ کر بنی اسماعیل کے سر پر سجا دیا گیا ہے۔ چنانچہ وہ مختلف بہانوں، ہیلوں اور چالوں کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا دکھانے، آپ کی نبوت پر اعتراضات کرنے اور آپ کی سچائی کو چیلنج کرنے کے لیے طرح طرح کے سوالات گھڑ کر لاتے۔ کبھی وہ ایسے پوشیدہ اور پیچیدہ سوال کرتے جو ان کے خیال میں صرف نبی ہی جان سکتا تھا، کبھی وہ ایسی باتیں پوچھتے جو عام انسان کے لیے ناممکن تھا، تاکہ اگر آپ جواب نہ دے سکیں تو وہ عوام کے سامنے اپنی جھوٹی برتری ثابت کریں، اور کبھی وہ آپ کی ذات اقدس کو کسی مشکل میں ڈالنے کے ارادے سے ایک دوسرے سے مشورے کر کے سوال تیار کرتے۔ لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں علم الہی کا نور عطا تھا، ہر سوال کا ایسا مدلل، حکیمانہ اور حقیقت پر مبنی جواب دیتے کہ سوال کرنے والے حیرت زدہ رہ جاتے اور اپنی چالوں میں خود پھنس جاتے۔ کبھی وہ روح کے بارے میں پوچھتے، کبھی وہ ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے، کبھی اصحاب کہف کے واقعے کی تفصیل چاہتے، کبھی یوم اول کے احکام کے بارے میں استفسار کرتے، کبھی وہ آسمانی کتابوں کے مخفی راز بیان کرنے کا مطالبہ کرتے، اور کبھی قیامت کی نشانیوں پر بحث چھیڑتے۔ مگر ہر بار جواب ایسا ملتا جس سے یہ واضح ہو جاتا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ان کا علم وہی کا علم ہے، ان کی بات اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہودیوں کی نیتیں پاک نہ تھیں، وہ حق کی تلاش میں نہیں بلکہ حسد کی آگ میں جھلس کر دل میں بغض لیے آئے تھے، ورنہ انبیاء سابقین کی کتب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اس قدر واضح موجود تھیں کہ دل منصف فوراً جھک جاتا۔ وہ جانتے تھے کہ آخری نبی کی صفتیں، نسب، مقام ہجرت، چہرے کی شان، اخلاق کی عظمت، سب کچھ تورات و زبور میں درج تھا، لیکن حق کو مان لینا ان کی انا اور مفاد کے خلاف تھا۔ اس لیے انہوں نے بحث و تکرار اور غیر ضروری سوالات کا سلسلہ شروع کیا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے دلوں میں شک پیدا کرے، مگر الٹا ان کی اپنی رسوائی بڑھتی گئی۔ جب وہ علم کے میدان میں آئے تو اسلام کی حکمت کے سامنے شکست کھا گئے۔ جب وہ تاریخ کے سوال لائے تو قرآن کے علم نے انہیں جواب دے دیا۔ جب وہ غیب کی کھوج میں آئے تو وہی کے نور نے سب حقیقتیں واضح کر دی۔ وہ طنز کرنے آئے مگر خود طنز بن کر رہ گئے۔ وہ فخر کرنے آئے مگر دلیلوں کے سامنے جھک گئے۔ وہ الزام تراشی کا جال بچھانے آئے مگر خود اس میں پھنس گئے۔ ان کی سازشیں اللہ کی تدبیر کے سامنے ماند پڑ گئی۔ ان کا غرور نبوت کی عظمت کے سامنے پگھل گیا۔ ان کی فریب کاری قرآن کے نور کے سامنے بے نقاب ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جوابات اس طرح جاری ہوتے کہ انسان حیرت سے دنگ رہ جاتا کہ یہ علم انسان کا نہیں، یہ وہی علم ہے جو آسمانوں سے اترا ہے۔ اس لیے ہر سوال کے بعد یہودی یا تو خاموش ہو کر رہ جاتے یا اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے نئے سوال گھڑ لیتے۔ کبھی وہ حساب کتاب کے ایسے لطیف سوال پوچھتے جو عام ذہنوں کی رسائی سے باہر تھے، مگر جب جواب سامنے آتا تو وہ خود اپنی لا علمی کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاتے۔ کبھی وہ نبوت کے امتحان کے نام پر آزمائش لاتے مگر نتیجہ ہمیشہ ایک ہی ہوتا، رسول حق پر قائم رہتے اور باطل رسوا ہوتا۔ ان کے دلوں میں ایک اور خدشہ بھی تھا کہ اگر وہ مان لیں کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ان کے اقتدار کا خاتمہ ہو جائے گا، ان کی مذہبی اجارہ داری ٹوٹ جائے گی، اور وہ قوم جو ان کو معتبر سمجھتی تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکے گی۔ اس لیے انہوں نے سرکشی، ہٹ دھرمی اور ضد کو اپنا شعار بنایا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر اخلاق، حلم بردباری اور عدل کا اعلیٰ ترین نمونہ پیش کیا۔ وہ کبھی انتقام نہ لیتے، کبھی سختی نہ کرتے، بلکہ جواب میں حکمت، نرمی اور دعوت کے دروازے کھولتے۔ آپ کی گفتگو میں ایسا نور تھا کہ بہت سے یہودی جو حقیقت کے طالب تھے انہی سوالات کے پس منظر میں اسلام قبول کر لیتے، کیونکہ وہ دیکھ لیتے کہ انسان کے پاس ایسا علم اور حکمت ہے جو دنیا کے کسی مذہبی پیشوا کے پاس نہیں۔ تاریخ کے صفحات بار بار یہ بات دہراتے ہیں کہ ہر چال، ہر سازش، ہر سوال اور ہر حملے کا انجام یہی ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور بھی روشن ہو کر سامنے آئی۔ ان کے سوال بتاتے تھے کہ وہ علمی میدان میں مقابلہ کرنا چاہتے ہیں
مگر جواب ظاہر کرتا کہ یہ صرف ایک نبی ہی دے سکتا ہے، اور اسی حقیقت نے اسلام کی عظمت کو اور بھی بلند کر دیا۔ اسلام کا پیغام دلیل، حکمت اور سچائی پر قائم ہے۔ یہی وجہ کہ سوالات کی آندھی بھی اسے ہلا نہ سکی، بلکہ اس کے نور کو اور زیادہ پھیلا گئی۔ یہودیوں کے سوالات ان کی ناکامی کی دلیل بن گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات آپ کی رسالت پر مہر تصدیق بن گئے۔ یہ واقعہ صرف تاریخ کا حصہ نہیں بلکہ آج کے دور کے لیے بھی سبق ہے کہ جب باطل کے پاس دلیل نہ ہو تو وہ تعصب، حسد اور سازش کی پناہ لیتا ہے، مگر جب سچائی کے پاس وہی کی طاقت ہو تو وہ ہر سازش کو جواب حکمت سے مات دے دیتی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو ایسا علم عطا کیا کہ کوئی سوال، کوئی اعتراض، کوئی ہیلا، کوئی چال اس نور کے سامنے ٹھہر نہ سکی، اور یوں ہر بار یہی ثابت ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کا علم مکمل ہے، آپ کا مقام بلند ہے، اور اللہ کی مدد ہمیشہ آپ کے ساتھ رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ بوجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔